ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق. یاد رکھنا, ایک کیا ہوتا ہے؟ صادق ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے صدیق. صادق اور صدیق میں فرق ہے. صادق وہ ہوتا ہے جیسا دیکھے ویسا بیان کر دے. میری بات سمجھ آ رہی نہیں؟ صادق وہ ہوتا ہے جیسا دیکھے ویسا بیان کر دے, اس کو صادق کہتے ہیں. صدیق وہ ہوتا ہے جو وہ کہہ دے اللہ وہ کر دے. سمجھ گئے نہیں؟ صادق اور صدیق میں فرق ہے. آپ سے صدیق بھی نہیں بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. اور پھر فرمایا کہ آپ اپنے قول میں, عمل میں, ظاہر میں, باطن میں, نیت میں, کردار میں, سیرت میں آپ کیونکہ سچے تھے. اور آپ کی یہ شان ہے کہ حضور نے فرمایا, دنیا میں حضور نے فرما دیا تھا کہ انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا. عتیق کہتے ہیں یعنی جہنم سے آزاد کیا ہوا. فرمایا حضور نے دنیا میں ہی فرما دیا کہ تم آگ سے آزاد ہو. اللہ نے تمہیں دنیا میں ہی پہلے ہی اللہ نے آزاد کیا ہوا ہے. اس دن سے آپ کو ایک لقب ملا, عتیق. کیا ملا؟ عتیق. اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا. فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں کسی جنتی کو دیکھے, حضور نے فرمایا وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے, وہ میرے ابو بکر کو دیکھے. یہ وہ شخصیت ہیں کہ یہ دنیا میں ہی میں اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ یہ جنتی ہیں بلکہ جنتی لوگوں کے بھی سردار ہیں. سمجھ گئے نہیں؟ یہ حدیث بھی ہے. اور پھر 4 پشتوں میں آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے. 4 پشتاں, 4 پیڑھیاں, 4 پیڑھیوں میں, 4 پشتوں میں آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سارے کے سارے صحابی ہوئے. آپ خود بھی صحابی ہیں, آپ کے والدین بھی صحابی ہیں, آپ کے بیٹے بھی, آپ کے پوتے بھی. 4 پشتوں کے اندر آپ کو شرف صحابیت ملا ہے. یہ چھوٹا موٹا اعزاز نہیں ہے, یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اور یہ اعزاز صرف اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا ہے. اور پھر آپ دیکھیں, ایک ہے ہماری محبت. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی وہ رشتہ دار تھے, داماد تھے, وہ چچا کے بیٹے تھے تو خلافت ان کا حق بنتا تھا. اور پھر معاذ اللہ ڈھول ڈھمکے کے ساتھ بے تکیاں قوالیاں اور کفریات پر مبنی وہ پیش کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور جن کو سن کر کچھ ہمارے سادہ لو اہل سنت جو ہیں وہ بھی وہ جملہ, یہ تو ایسی قوم ہے نا کہ اگر ہندو کہہ دے خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں, یہ بھی لگے ہوتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ایسی قوم ہے تو ہندو کے جملے پر یہ بول رہے ہوتے ہیں. اتنی ہماری نسل جو ہے دین سے واقف ہے. تو پھر اگر رافضیوں کے بد عقیدہ کے جو قوال ہے نام نہاد اور کفریات پر مبنی کلام جو وہ پڑھتے ہیں کہ علیدہ پہلا نمبر, علیدہ پہلا نمبر, یہ کفر بکتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو حضور کے بعد یہ میں تو نہیں کہہ رہا یا آپ تو نہیں کہہ رہے, حضور نے خود اپنا مصلی صدیق اکبر کو عطا فرمایا. کمال ہوگی یار. پھر بھی تردد شک. فرمایا جس وقت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کا دور خلافت تھا, کوفہ کے اندر آپ خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو, ایک بندے نے کھڑے ہو کر کہا تھا حق آپ کا بنتا تھا تو آپ نے چوتھے نمبر کا انتظار کیوں کیا؟ تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اس بندے کو جواب دیا, فرمایا میرا نمبر بھی چوتھا بنتا تھا اور میں نے نمبر چوتھا خوشی سے حاصل کیا ہے, میرا حق بھی یہی تھا. آپ کو پتہ نہیں ہے جس وقت حضور آپ آخری ایام کے جب بیمار ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی, حضرت ابو بکر کو جا کر کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. حالانکہ اس وقت میں بھی موجود تھا, بیمار نہیں تھا, غیر حاضر نہیں تھا, موجود تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے, سارے صحابہ موجود تھے. مگر ہوا کیا, حضور نے حکم جاری کیا مرو ابا بکر فلیصلی, لوگوں جاؤ
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہو جا کر کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حضور میرے ابا جان بہت نرم دل ہیں، جب وہ نماز پڑھائیں گے ان کو آپ کی یاد آئے گی کہ آج حضور مسجد میں جلوہ گر نہیں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو جائیں گے اور پھر وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نماز بھی پوری نہ ہو، آپ مہربانی کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ پھر آپ نے حضرت حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے ان کو کہا کہ آپ حضور سے سفارش کریں اور کہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ جب انہوں نے عرض کی، حضور نے فرمایا اللہ مانتا ہی نہیں۔ بلند آواز سبحان اللہ کہہ دیں، بلند آواز سبحان اللہ۔ اللہ مانتا ہی نہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھائے۔ لوگوں جاؤ میرے ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولا علی اس وقت کوفے کے اندر خطبہ دے رہے تھے۔ پھر تمہیں حضور کا وہ فرمان یاد نہیں آتا؟ تم میرے خطبے کے اندر کھڑے ہو کر مجھے میرا حق یاد دلاتے ہو۔ میرا حق یہی تھا جو مجھے ملا ہے، میں نے ان کو ہوش و حواس سے امام مانا ہے۔ میں شیر خدا ہوں، اگر میرا حق ہوتا، آپ کے یہ الفاظ ہیں، میرا حق ہوتا میں شیر خدا ہوں، اپنی چادر اتارتا، سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سر پر ڈال کر ان کو میں نیچے اتار دیتا اور خود میں منبر پر چڑھ کر خطبہ دیتا، لوگوں کو بتاتا کہ لوگوں حق میرا ہے۔ نہیں، جس بندے کو مصطفیٰ نے خود ہمارا امام بنایا ہے، دین جو سب سے اہم کام ہے، جب دینی امور میں وہ ہمارے امام ہیں، دنیا بعد کا درجہ ہے، دین پہلے ہے، دین اہم ہے، دنیا بعد میں ہے۔ جب دین میں وہ ہمارے امام ہیں تو دنیا میں ہم کون ہوتے ہیں ان کو پیچھے کرنے والے؟ فرمایا کہ وہ دین میں بھی ہمارے رہنما اور دنیا میں بھی ہمارے رہنما ہیں۔ تو پتہ چلا کہ انہوں نے ان کو امام مانا۔ سمجھے کہ نہیں آئی؟ اور یہی وجہ تھی کہ جس وقت کوفہ میں آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ لوگوں کو سوال کیا، بات ختم ہو رہی ہے، لوگوں کو سوال کیا، لوگوں بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ ہیں۔ میں تو ہوں بہادر، مگر میں آج سب سے بڑے بہادر کی بات کر رہا ہوں۔ میں بہادر ہوں، میری بہادری کا تم اقرار کر رہے ہو، ہاں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے بہادر بنایا ہے، مگر آج بہادر کی بات نہیں ہے۔ اشجع الناس، لوگوں میں سے سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا پھر آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا سب سے بڑے بہادر لیکن ہوا ابو بکر، سب سے بڑے بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے، ایک مرتبہ ایسا ہوا غزوہ بدر میں ہم نے حضور کے لیے، مختصر عرض کروں، حضور کے لیے ایک جھوپڑی بنائی اور صحابہ تھوڑے تھے، تو اعلان ہوا بندہ اکیلا ہو اور چاروں طرف سے تیر و تلوار جو ہے روکے اور حضور پر حملہ نہ ہو، حضور کو کوئی تیر کوئی تلوار جو ہے نقصان نہ پہنچا سکے، بندہ اکیلا ہو۔ پھر اس وقت میں بھی موجود تھا، سارے صحابہ تھے، مگر سارے اپنے عشق سے پوچھ رہے تھے ہم یہ ڈیوٹی کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ مگر ایسے عالم میں سارے صحابہ میں سب سے پہلے جس کی تلوار فضا میں ہوا میں چمکی اور لہری اور حضور کے اوپر تلوار لے کر جو کھڑے ہو گئے تھے ان کا نام ابو بکر ہے۔ اور بھی آپ نے باتیں کی، مگر یہاں پر کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے تو میں عرض کرتا ہوں یہ بہار شریعت کے اندر موجود ہے۔ فرمایا جو شیخین کو افضل نہیں مانتا وہ سنی ہی نہیں۔